سے بولو بلوانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. زور سے بولو ذرا اللہ اللہ کرو گے نا تو تھوڑا اللہ بھی خوش ہو جائے گا. زندگی کس کے ہاتھ؟ زور سے. زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نفع کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. نقصان کس کے ہاتھ؟ اللہ کے. یہ ہوائیں زور سے بولو کون چلاتا ہے؟ اللہ. یہ بادلوں کو کون لاتا ہے؟ اللہ. بارش کو کون برساتا ہے؟ اللہ. یہ زمین، یہ آسمان، یہ پورا سسٹم، یہ نظام کس کے ہاتھ میں ہے؟ تو جب سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ان چوروں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ارے بولو نا یار. سب اللہ کے ہاتھ میں ہے تو پھر ان چوروں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. چلیے بیٹھ جائیے اطمینان سے. اب تھوڑا سا مجھے ماحول دے دیجئے. اور اب میں گزارش کروں گا، تمام عاشقان رسول یہاں پر جمع ہیں، میں گزارش کروں گا کہ بلند آواز میں درود شریف پڑھ لیجئے فوراً. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. بھئی خواتین سے گزارش ہے، ویسے دنیا میں آپ کو خاموش بٹھانے والا آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا، پھر بھی گزارش کر رہا ہوں. اتنی ڈینجر قوم ہے کہ وزیر اعظم گھر چھوڑ کر بھاگ گیا. بہت ڈینجر قوم ہے. صحیح ہے نا؟ چلیے اجازت ہے صدر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. وقال تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. میں نے مانا میری، یہ میرا انداز ہے. میں کچھ اصلاحی اشعار جو وقت اور مناسبت سے تعلق رکھتے ہیں ان اشعار سے میں شروع کرتا ہوں. تو اشعار کے الفاظ پر آپ ذرا دھیان دیں. ان اشعار میں بڑا میسیج ہے، بڑا پیغام ہے، بڑا سندیش ہے. میں نے مانا میری آواز نہیں جائے گی، در و دیوار سے ٹکرا کے پلٹ آئے گی. آپ بھی موقع ہے کرو ان اندھیروں کا علاج.
ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. پورا مجمع زور سے کہہ دو سبحان اللہ. ورنہ یہ نسل اجالوں کو ترس جائے گی. اگلے اشعار سنیں. زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیوں علم مانگو؟ تو اگلا شعر دیکھیں. علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر. ماشاءاللہ شاعر بھی مولانا. علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے. علم سیکھو گے تو تقدیر سنور جائے گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں، علم جس کو نہیں، منزل وہ کہاں پاتا ہے. ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کہ ہی مر جاتا ہے. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. آج کی بہت ہی پوتر سبھا، بڑی پاکیزہ اور بڑی نورانی، بڑی روحانی مجلس کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالرزاق صاحب قاسمی، اسٹیج پر بڑی تعداد میں جلوہ افروز علماء کرام، مولانا جاوید پٹیل صاحب، مفتی اعجاز صاحب قاسمی، حافظ غوث صاحب محتمیم مدرسہ حاضہ، مولانا امام الدین صاحب، حافظ مدثر صاحب، حافظ عبدالرزاق پٹیل صاحب، جناب عبدالرزاق پٹیل صاحب، جناب منظور احمد پٹیل صاحب، جناب قاسم صاحب مجاور، جناب مولانا نظام الدین صاحب، جناب اسماعیل صاحب قریشی، اور ابھی جو اسٹیج پر جلوہ فگن ہوئے ہیں مولانا صادق صاحب ندوی، اچھا پیچھے بیٹھے تھے. پیارے دوستو، بڑی تعداد میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نورانی چہرے، پٹیل صاحب یہ نورانی چہرے، میں جان بوجھ کر، مولانا میں نے کہا نا مفتی صاحب کہ میں جان بوجھ کر علماء کرام کے نام لیتا ہوں کیونکہ اللہ ان کی برکتوں سے بلواتا ہے. ہم لوگ تو روزانہ سفر کرتے ہیں، تھکے ہوتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے، لیکن قسم اللہ کی علماء کے ناموں کی برکتوں سے اللہ اور ایسی نورانی اور روحانی مجلسوں کی برکت سے اللہ بلواتا ہے. اور سنو افضل پور والو، افضل پور والو، یہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا، میں بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں کہ قسم اللہ کی افضل پور والو
دنیا میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ یہ جماعت ہے. کہہ دو زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں. ابھی پیارے پیارے بچوں نے بہت پیارے انداز میں ابھی آخری میں جو حافظ قرآن آیا بالکل بالکل شانت انداز میں اور پرامن انداز میں اس نے مدرسوں کی اہمیت کو بیان کیا. تو سنو افضل پور والو، اس گاؤں کا نام بھی مولانا خاص بات ہے کہ افضل پور ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہاں پر افضل ہی کام ہو رہا ہے، بہترین کام ہو رہا ہے. جامعۃ الفلاح اور مدرسہ فلاح اور مدرسہ عائشہ للبنات یہاں پر چل رہا ہے. سنو افضل پور والو، یہ جو جماعت ہے نا جو قرآن کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سکھاتے ہیں، میرے الفاظ نہیں ہیں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ان کے بارے میں؟ خیرکم من تعلم القرآن. او افضل پور والو، یہ حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا. اور ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے. ابھی ختم نبوت پر بڑی پیاری پیاری تقریریں طلبہ کر رہے تھے. افضل پور والو، ہمارا ایمان ہے کہ چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، اور ملک کے پی ایم کی باتیں تو کبھی صحیح. ارے بولو نا، اس کو خود یاد نہیں ہے کہ پیدا ہونے کے بعد کب سچ بولا تھا. کیوں؟ ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے کہ سائنسدانوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، چاند پر جانے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، پارلیمنٹ میں بیٹھنے والوں کی باتیں غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے. زور سے کہہ دینا کہ ہمارا ایمان ہے کہ تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والے الفاظ زور سے بولو کبھی غلط، اور ایک بار کبھی غلط نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے. اور آپ کے ہمارے لاڈلے چہیتے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلما. اے لوگو سنو سنو، ہمارے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے بہتر، تم میں سب سے اعلیٰ، تم میں سب سے اونچے مقام والے، تم میں سب سے اونچی ڈگری والے، تم میں سب سے اونچے عہدے والے کون ہے؟ نبی نے فرمایا من تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتے ہیں، وعلمہ، اور قرآن کو سکھاتے ہیں. یہ پیارے نبی نے فرمایا. کیا لوگو خیرکم، تم میں سب سے افضل، تم میں سب سے اونچے مقام والے، تم میں سب سے اونچے رتبے والے پیارے نبی نے فرمایا وہ ہیں جو قرآن کو سیکھتے ہیں اور قرآن کو سکھاتے ہیں. کیوں؟ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ارے بولو، قرآن کو سکھا رہے ہیں، ہماری نسلوں کو دین، ایمان اور قرآن اور اسلام دے رہے ہیں. نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ زمین پر سب سے اونچا مقام ان کا ہے. اور ابھی 3 بچے حافظ قرآن بنے. کیوں؟ آصف اور دوسرے سیف اللہ اور تیسرا فضل. یہ 3 بچے مولانا حافظ قرآن بنے ہیں. او افضل پور والو، اب یہ جملہ سن لینا، ان کے مقام کو دنیا نہیں جانتی. لوگ کیا کہیں گے ان کو؟ حافظ جی 5000 والا ہے نا. ارے ہماری قیمت یہ ہے نا تمہاری نگاہوں میں، 10,000 والا امام صاحب، اس سے زیادہ ہماری حیثیت تمہارے پاس نہیں ہے. لیکن مولانا میں بالکل سینہ ٹھوک کر کہتا ہوں کوئی بات نہیں، یہ سمجھے نہ سمجھے کوئی بات نہیں. مولانا سنو، تم سمجھو نہ سمجھو، لیکن یہ حافظ قرآن جو آج مدرسے فلاح نے تیار کیا ہے، ان حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا؟ اور میری بیٹیوں، اور میری بہنوں، تم بھی بڑی تعداد میں ہو. اور میں آپ کو بتا دوں پٹیل صاحب، یہ جتنے مرد ہیں ان سے ڈبل وہاں پر عورتیں ہیں. کیوں؟ تو میری بیٹیوں سنو، اگر تمہارا بیٹا بھی حافظ قرآن بن رہا ہوگا، اور سنو افضل پور والو، یہ حافظ قرآن جو بنے ہیں ابھی ان کو انعام دیا جائے گا. ظاہر بات ہے کہ دنیاوی اعتبار سے اس انعام کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر کوئی گلبرگہ میں 12th میں اگر 98% لا لے اور نیٹ میں 650 لا لے، پورے گلبرگہ میں دھوم مچ جاتی ہے. صحیح بات ہے نا؟ دھوم مچ جاتی ہے، گولڈ میڈل، انعامات ملتے ہیں. لیکن چلو آؤ، اور میرے 3 بچوں جو حافظ قرآن، ذرا ہاتھ اٹھا، کون کون بنے؟
ओ मेरे प्यारे बच्चों सुनो, अब इनका मकाम क्या है, अफजलपुर वालों तुम भी सुनो। और मैं नहीं कह रहा हूं, नबी ने कहा ये हाफिज कुरान जो कुरान को याद कर चुके हैं, कल हश्र के मैदान में जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, माँ भी एक नेकी देने को तैयार ना होगी, बाप भी एक नेकी देने को तैयार ना होगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। और हाफिज कुरान को अल्लाह ये कहेगा, या हाफिज अल कुरान, ओ कुरान के हाफिज, ओ कुरान के याद करने वाले, इकरा इकरा, जो कुरान की आयतें तुझे याद है पढ़ता जा पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा, कहो जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज जी से कहेगा, ओ हाफिज कुरान, वो जो आयतें तू मदरसे में याद करता था, वो जो आयतें तू तरावी में पढ़ता था, वो जो आयतें तू मुसल्ले पर पढ़ता था, ए हाफिज कुरान, तूने मेरी किताब को याद किया, अब तेरा ये मकाम है कि जो आयतें तुझे याद है वो पढ़ता जा, वर्तकी वर्तकी, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। अफजलपुर वालों सुनो, हम इस तालीम को मामूली समझते हैं। मैं हंसते हंसते कहता हूं मौलाना मेरे घर में 11 डॉक्टर है मंजूर पटेल साहब। ये जुमला सुनो, अगर आपको ये लगता होगा कि ये मुफ्ती हारून ये ओरिजिनल मदरसे का माल है, काय का माल है, ओरिजिनल, नो मिक्सिंग। लेकिन ये सुन लो, अगर किसी को ये लगता होगा कि मदरसे क्या पैदा करते हैं, मदरसे बहुत कुछ बना देते हैं। ये मुफ्ती हारून नदवी, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक मुल्ला है, नहीं, मैं मेडिकल कॉलेज का प्रोफेसर भी हूं, डॉक्टरों को पढ़ाता हूं। मैं महाराष्ट्र का कांग्रेस का स्पोक पर्सन हूं, तीनों पार्टियां शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का मैं तर्जुमान हूं। मैं महाराष्ट्र का जमीयत उलमा का सदर, नायब सदर हूं। मैं एक चैनल का मालिक हूं, मैं एक पेपर का मालिक हूं। अल्हम्दुलिल्लाह 3 स्कूलें और कॉलेजेस है, मैं इन तमाम का मालिक हूं। ये इसलिए कहना पड़ रहा मौलाना, इनको क्या लगता मदरसे में क्या बनते, ऐसा बोलना पड़ता कभी कभी मुद्दस्सिर साहब, सही बात समझ रहे आप। हाफिज कुरान मदरसे में बनता है, और मौलाना यकीन है मेरा, मैं बड़े शान से कहता हूं कि मेरा मदरसे का बच्चा अगर हाफिज कुरान बनेगा, आलिम बनेगा, तो मौलाना मेरा यकीन है कि जब नबी ने कह दिया जमीन पर सबसे ऊंचा मकाम यह है, तो मेरा यकीन है कि हाफिज कुरान बच्चा जिस लाइन में दुनिया की जाएगा, कुरान के इल्म की बरकत से अल्लाह उसको उस लाइन में कामयाब करेगा। सुभान अल्लाह। याद रखो, मैं मीडिया में गया, हालांकि हमारी लाइन वो, अरे बोलो नहीं थी, मगर जुल्म के खिलाफ बोलना, जालिमों के खिलाफ बोलना खून के कतरे कतरे में शामिल था। लोग बोलने नहीं देते थे, जिसके स्टेज पर जाओ वो रोकता था। तो मैंने कहा अपने ही स्टेज बना लो, नहीं समझा। मीडिया में गया, 3 साल के अंदर नफरतों के इस खतरनाक दौर में गवर्नर हाउस में गवर्नर के हाथ से सत्कार और सम्मान किया गया, और हिंदू भाइयों ने मुझे मीडिया का हिंदुस्तान का अध्यक्ष बनाया। किन्होंने बनाया, अरे बोलो, हिंदू भाइयों। मैं जानबूझकर अफजलपुर वालों ये कह रहा हूं कि मदरसों को आप मामूली ना समझो। ये जो हाफिज कुरान बने हैं, हश्र के मैदान में जब माँ एक नेकी न देगी, अल्लाह इनसे कहेगा कि हाफिज कुरान जो आयतें तुझे याद है पढ़ता जा, और जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। तो मैं कभी हंसते हंसते कहता हूं मेरे घर में 11 डॉक्टर है। मुंबई का मेरा एक भाई है, उसके 4 बच्चे डॉक्टर है, उसका एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया में है, एक बच्चा मक्का में है, और 2 हिंदुस्तान में है। तो अब 11 डॉक्टर है। तो मैं कभी हंसते हंसते कहता हूं मेरे भाई से भी कि भैया डॉक्टर साहब से नहीं, अल्लाह कहेगा ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, और जन्नत की सीढ़ियां, अरे बोलो ना, ओ डॉक्टर साहब इंजेक्शन देता जा, जन्नत की सीढ़ियां चढ़ता जा। क्यों? वकील साहब से नहीं कहा जाएगा ओ वकील साहब झूठ बोलता जा, जहन्नम के आला दर्जे चढ़ता जा। अरे बोलो ना यार, हम दुनिया की तालीम के कसम अल्लाह की विरोधी नहीं है, कसम अल्लाह की। मैं खुद प्रोफेसर हूं, मैंने कहा हम दुनिया की तालीम के विरोधी नहीं है,
ہم دنیا کے اصلی علوم کے مخالف نہیں ہے. میں مفتی ہارون ندوی ملک کے چپے چپے میں جا کر دنیا کی تعلیم کی اہمیت بھی بیان کر رہا ہوں. میں دنیا کے کونے کونے میں جاتا ہوں اور مسلمانوں سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں اپنے بچوں کو دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو. ہم منع نہیں کرتے. ارے جب قرآن نہیں منع کرتا, نبی نہیں منع کرتے, شریعت نہیں منع کرتی, تو ہم کون ہوتے منع کرنے والے؟ تو ہم تو کہتے ہیں کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں پھولو, جائز ہے, جائز ہے, غباروں میں اڑو, چرخ پہ جھولو, مگر اتنا جملہ کہتے ہیں, مگر ایک ادا, ایک سخن, بندے مومن کے رہے یاد, اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. ہم کہتے ہیں, میں کہتا ہوں مولانا ابھی پرسوں گجرات میں تھا, گجرات میں مولانا مدارس بڑے عالیشان ہیں, وہ کالج اور اسکول نہیں ہے مسلمانوں کے شاندار. دیکھیے الٹا معاملہ. تو میں گجرات میں گیا, ان کے مدرسوں کی تعریف کیا, لیکن دھیرے سے میں نے ان سے پوچھ لیا تمہارا اسکول کہاں ہے, تمہارا کالج کہاں ہے, تمہارا میڈیکل انسٹیٹیوٹ کہاں ہے, تمہاری بیٹیاں جہاں ڈاکٹر بنے وہ کالج کہاں ہے, تمہارا لا کالج کہاں ہے. یہ میں نے احساس دلایا. یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم لو, ہم منع نہیں کرتے, بلکہ میں آپ کو بتا دوں, میرے قائد, میرے نیتا, میرے راشٹری ادھیکش, میرے قومی صدر, نیشنل پریزیڈنٹ جمعیت علماء ہند کے حضرت مولانا ارشد مدنی نے دلی کے لاکھوں مسلمانوں کے مجمع میں ایک جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں بناؤ اپنے بچوں کو اچھا وکیل, کیونکہ آج میری قوم کے ہزاروں مسلم نوجوان جیل کے سلاخوں میں بے قصور بن پڑے ہیں, ان کا کیس لڑنے کے لیے ہمارے پاس اچھے مسلمان وکیل نہیں ہیں, نہیں ہیں. آپ سن کر تعجب کریں گے کہ بابری مسجد کا کیس مسلمانوں کا سب سے بڑا کیس تھا ہندوستان کا, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بابری مسجد کا کیس کوئی مسلمان وکیل نے نہیں لڑا. سینئر وکیل تھے کون, ہندو بھائی. نہیں ہمارے پاس وکیل اچھے. ہم کہتے بناؤ, ہم کہتے ہیں بناؤ, اچھے وکیل بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ. یہ میری بیٹیاں بیٹھی ہے. مولانا ایک مثال اور میں دیتا ہوں, یہ جان بوجھ کر میں دنیا کی تعلیم کی اہمیت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی لوگوں کے دماغ میں آتا ہے کہ مولوی ملا لوگ ہیں, یہ صرف مدرسے کی باتیں, ارے بولو کرتے. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں یہ جملے پر دھیان دینا, میں کہتا ہوں کہ تمہاری بیٹیوں کو اچھا ڈاکٹر بھی بناؤ. مثال سنو, دماغ میں بیٹھ جائے گی. اگر آپ کی بیٹی, آپ کی بہو, آپ کی ماں یا آپ کی بیوی اگر حمل سے پریگننٹ ہے, ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ سونوگرافی کرانی پڑے گی. کیا کرانی پڑے گی؟ سونوگرافی کرنی پڑے گی. اب مسلمان کی بیٹی, بہو, ماں, بیوی سونوگرافی کرنے کے لیے ڈاکٹر نے لکھ دیا ہے. اب حال یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہاری مسلم کوئی اچھی بیٹی ڈاکٹر نہ ہو, اتنی اوپر ڈگری والی, تو آپ کو, آپ بھلے ہی کتنے دیندار نمازی ہو یا دعوت کے ساتھی ہو, آپ کو اپنی گھر کی عورت کو غیر مسلم مرد ڈاکٹر کے پاس سونوگرافی کے لیے بھیجنا پڑتا ہے. پھر وہ مرد ڈاکٹر, پٹیل صاحب ہم جانتے ہیں سونوگرافی میں کیا ہوتا ہے. سونوگرافی کس طریقے سے ہوتی ہے میں جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں. پھر وہ غیر مرد ڈاکٹر ہماری بہو, بیٹی, ماں, بہن کا کپڑا اٹھا کر سونوگرافی کرتا ہے. میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں, تم کو کس نے منع کیا ہے کہ تم اپنی بیٹیوں کو اچھی ڈاکٹر نہ بناؤ؟ بناؤ, ہم منع نہیں کرتے. کیوں؟ لیکن اب اصل مدعا سن لو. غصہ صرف اس بات کا یہ آتا ہے کہ آپ دنیاوی تعلیم کو ہی سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور مدارس کو یوں ہی سمجھ رہے ہیں. کیوں مولانا؟ ابھی ہمارے بچے حافظ بنے ہیں, سچ بولنا, ہم کیا دیں گے ان کو؟ سچ بولنا, دل پہ ہاتھ رکھ کر. یہ میں احساس دلانے کے لیے بول رہا ہوں. بیگ دیں گے, کچھ کتابیں دیں گے اور کچھ ہدیہ دیں گے. اتنی موٹی کتاب. چیلنج ہے میرا, چیلنج, کہ اگر تمہارا بچہ اگر انگلش میڈیم اسکول میں پڑھتا ہے, یہ جملہ سننا, چیلنج ہے میرا کہ تمہارا بچہ 15 اگست اور 26 جنوری کے کالج کے اسکول کے پروگرام میں 2-3 پیج کی انگلش تقریر یاد کرنے کے لیے 4-4, 8-8, 10-10 دن لگاتا ہے, اور اس دن فنکشن میں بھی اس کو لقمہ دینا پڑتا ہے. لیکن سنو, یہ حافظ قرآن ہمارا اتنی موٹی کتاب, اللہ کی کتاب,
قرآن کو وہ یاد کرتا ہے اور اپنے دل دماغ اور اپنے سینے میں محفوظ کرتا ہے، اور آج اس کو تم کچھ ہی نہیں سمجھ رہے۔ کیوں؟ ٹھیک ہے نا، کچھ مت سمجھو، لیکن حشر کے میدان میں اللہ اس سے یہ کہے گا کہ جو آیتیں تجھے یاد ہے پڑھتا جا، اور جنت کی سیڑھیاں، زور سے بولو۔ اور ایک بات سن لو، حافظ قرآن کی ماں کو کیا مقام ملے گا، حافظ قرآن کے باپ کو کیا مقام ملے گا، یہ بھی اس لیے کہتا ہوں مولانا کہ جب میرے باپ نے مجھے مدرسے میں ڈالا اور میرے باپ نے میرے خالو سے بھی کہا کہ تیرے بچے کو بھی ہارون کے ساتھ مدرسے میں ڈال دے، تو میرے خالو کے جملے تھے، میرے پاس پیسہ ہے، میں کالج میں پڑھاؤں گا۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ میرے گھر کا واقعہ بتا رہا ہوں میں۔ میرے خالو نے اس زمانے میں کہا تھا کہ میرے پاس پیسہ ہے، ہم بھکاری اور غریب نہیں ہیں کہ اٹھا کر مدرسے میں ہماری اولاد کو ڈال دیں گے، میں اچھی اسکول میں اچھے کالج میں پڑھاؤں گا۔ آج میری آنکھوں میں آنسو آ رہے اور وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا مجھے بولنا، لیکن سمجھانے کے لیے بولنا بہت ضروری ہے۔ آج وہ میرا خالو دنیا سے چلا گیا اور میری خالہ کا وہ لڑکا جس کو میرا باپ مدرسے میں ڈلوانے کی کوشش کر رہا تھا، آج وہ میری خالہ کا لڑکا شرابی ہے، نشہ کرتا ہے اور پوری طریقے سے برباد ہو چکا ہے۔ اور یہ غریب کا بیٹا، ایک فقیر کا بیٹا جس کو خالو فقیر سمجھتا تھا، آج دنیا کے چپے چپے میں لوگ اس کو بلا رہے اور اس کے بلانے پر ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر رہے۔ یہ ہے اس علم کی برکت، یہ ہے اس علم کی برکت۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ سنو، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارا بچہ حافظ بنے گا تو تم کو بھی کیا مقام ملے گا، سنو افضل پور والو، اس انداز میں کبھی آپ نے یہ بات نہ سنا ہوگا، حافظ جی کی ماں کو اور حافظ جی کے باپ کو اللہ یہ مقام دے گا۔ خود نبی نے فرمایا فضائل قرآن میں، حضرت شیخ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ حافظ جی کی ماں کو اور حافظ جی کے باپ کو اللہ حشر کے میدان میں نور کے منبروں پر بٹھائے گا، اللہ بٹھائے گا۔ کیوں؟ جیسے کرسی ہے نا، تو ایسا نور کا منبر ہوگا۔ امام دیکھیں نا، آپ نے مسجد میں امام منبر پر بیٹھتا ہے، خطبہ دیتا ہے جمعہ کا، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نور کے منبر پر حافظ جی کی ماں کو اور حافظ جی کے باپ کو بٹھائے گا۔ اور اگلا جملہ سنو، اللہ حافظ جی کی ماں کے سر کے اوپر، حافظ جی کے باپ کے سر کے اوپر نبی نے فرمایا کہ اللہ تاج رکھے گا، اور اس تاج کی روشنی آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہوگی، تو پورا افضل پور دیکھے گا، پورا گلبرگہ دیکھے گا، پورا کرناٹک دیکھے گا اور تعجب کرے گا کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اتنی عزتوں سے نواز رہا ہے، یہ کون ہے؟ تو سنو افضل پور والوں، اعلان ہوگا، یہ تو گلبرگہ کا کسان ہے، یہ تو افضل پور کا کسان ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ملے گا، معمولی مت سمجھو۔ لاکھوں کروڑوں روپے لگا رہے نا بچوں کو ڈاکٹر بنانے میں۔ ابھی آپ کو معلوم ہے MBBS کا ڈونیشن کیا چل رہا ہے؟ 1.5 CR۔ یس، 1.5 CR، 1.5 کروڑ روپے ڈونیشن چل رہا ہے، کیونکہ میرے گھر میں 4 MBBS ہے۔ 1.5 کروڑ، اور ابھی 1.5 کروڑ کم ہو گیا، 2025 میں اچھے دن آ گئے، 2 کروڑ ہو گیا۔ نہیں سمجھا؟ ایک MBBS کا ڈونیشن۔ اچھا مولانا، ڈونیشن بولتے اس کو، رشوت نہیں بولتے۔ پیارے نبی نے کیا کہا تھا؟ سنو اور سنو افضل پور والوں، پیارے نبی نے کہا تھا قیامت جب قریب آئے گی تو حرام چیزوں کو نام بدل کر حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس کو رشوت نہیں کہا جاتا، 1.5 کروڑ کو ڈونیشن۔ اور ڈونیشن کا مطلب معلوم ہوتا ہے؟ ڈونیشن یعنی ہدیہ۔ تیرا باپ 1.5 کروڑ ہدیہ دے گا اس کو؟ ارے صحیح بول، 1.5 کروڑ کوئی ہدیہ دے گا کالج والے کو؟ تو سیدھا سیدھا بول کہ یہ ڈونیشن نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ ارے بولو بولو، رشوت ہے۔ اور نبی نے کیا فرمایا؟ الراشی، برا لگے تو برا لگے، مگر نبی کے الفاظ ہے، پیارے نبی نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہے، یہ نبی کے الفاظ ہے۔ اب ایک بچے کو MBBS بنا رہے، 2 کروڑ روپے خرچ کر رہے ہیں۔
کیوں؟ لیکن سنو افضلپور والوں ہنسی بھی آتی ہے، وہ جو میرے بھائی کے چاروں بچے ڈاکٹر ہے تو میں اس سے ہنستے ہنستے کہتا ہوں بھیا حشر کے میدان میں یہ چاروں پر تو نے 2-2 کروڑ لگایا، میں اگلا جملہ سنو تو میں اس سے کہتا ہوں کہ حشر کے میدان میں تو ڈھونڈے گا کہاں ہے میرا ڈاکٹر، دور دور تک نظر نہیں آئے گا. نہیں سمجھا؟ اور تو چلائے گا ارے 2 کروڑ لگایا تھا، 2 جوتے پڑے گی. کیا بولے؟ کیوں؟ ڈاکٹر صاحب نظر نہیں آئیں گے، وکیل صاحب نظر نہیں آئیں گے، انجینئر صاحب نظر نہیں آئیں گے، پولیس والا نظر نہیں آئے گا، کلیکٹر نظر نہیں آئے گا، ایس پی نظر نہیں آئے گا. باپ بولے گا بڑی محنت سے پڑھایا تھا، کھیتی بھی بھیج دیا تھا، ڈاکٹر بنایا تھا، ارے آ تو جا، ایک نیکی کی ضرورت پڑ رہی نہیں آئے گا. ارے بولو نظر نہیں آئے گا. ہاں ہاں یہ میرا حافظ قرآن اپنے ماں باپ کو بھی جنت میں لے جائے گا، اور میرا حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا کہ اللہ اس سے یہ بھی کہے گا دیکھ تیرے خاندان کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر جن کو چاہتا ہے ہاتھ پکڑ لے کر چلا جا، آج تجھے نہیں روکوں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہوگا حافظ قرآن کا مقام. پھر میں کہہ رہا ہوں کہ تعلیم ہم دنیا کے علم سے بالکل منع نہیں کرتے رہے. میں نے شروع میں شعر کیا پڑھا کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. ہم تو یہ کہتے پٹیل صاحب، ہم تو یہ کہتے کہ زندگی مانگو کسی سے نہ محبت مانگو، تخت مانگو نہ کوئی تاج و حکومت مانگو. جھوٹی دنیا ہے یہ، دنیا کی نہ شہرت مانگو، صرف اللہ سے تم علم کی دولت مانگو. کیا مانگو؟ علم کی دولت. تخت و تاج مت مانگو. مجھے ہنسی آتی ہے مولانا، میں قوم کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ تخت و تاج مت مانگو، کیونکہ آج کل تخت اور تاج کی اور کرسی کی کوئی حیثیت نہیں، کسی کو بھی مل جا رہی. ارے بولو مل رہی نا؟ ارے بھائی ہمارے مہاراشٹر کی کرسی کس کو ملی؟ رکشہ والے. نہیں سمجھا؟ ایک ناتھ شندے کون؟ ارے بولو نا، شرماؤ مت نا، اپن کوئی غلط نہیں بول رہے ہیں. کس کو ملی؟ رکشہ والے. اس سے پہلے اب دلی کی کرسی ابھی بدلی ہے نا، دلی کی کرسی ابھی بدلی، ورنہ اس سے پہلے کس کے پاس تھی؟ جھاڑو والے. کس کے پاس تھی؟ تو مہاراشٹر کی کرسی رکشہ والے، دلی کی کرسی جھاڑو والے، اور ملک کی کرسی ارے بولو نا، بولو نا، سب کو معلوم ہے. اچھا یہ کوئی عیب نہیں ہے، وہ خود کہتے ہیں بھائی بہنوں میں نے پلیٹ فارم پر کئی سال تک چائے بیچی ہے، وہ خود کہتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ تخت ہاں جھوٹ. دیکھو پٹیل صاحب نے کہا کہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، آج تک کہ وہ پلیٹ فارم نہیں ملا، روڈ ٹرین نہیں ملی جہاں پر چائے بیچا رہا. صحیح بات کہہ رہا ہوں پٹیل صاحب؟ تو یارو سنو، ہم کیا کہتے ہیں؟ تخت و تاج کی کوئی حیثیت نہیں. ہم تو قوم کو سمجھا رہے کہ علم مانگو اللہ سے. کیوں علم مانگو؟ تو میں نے اگلا شعر پڑھا کہ علم انسان کی اوقات بڑھا دیتا ہے، علم سوئی ہوئی تقدیر جگا دیتا ہے، علم سیکھو گے تو تقدیر سمجھ جائیں گی، زندگی ورنہ اندھیروں میں گزر جائے گی. علم جس کو نہیں منزل وہ کہاں پاتا ہے، ٹھوکریں راہ میں کھا کھا کے ہی مر جاتا ہے. تو ہم تو کہہ رہے علم سیکھو، دنیا بھی سیکھو، لیکن غصہ صرف یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ دنیا کی چند ڈگریاں لے کر وہ مدارس کو یوں ہی سمجھتے ہیں. ارے یہ مدارس نہ ہوتے تو سنو، کیوں یہ مدارس نہ ہوتے تو سنو، جب پیدا ہوئے تھے نا تو کانوں میں اذان دینے والا بھی نصیب نہ ہوتا. یہ مدارس نہ ہوتے تو پھر بیچ میں جو نکاح پڑھایا گیا 20-25 سال کی عمر میں، انجینئر صاحب پڑھاتے نکاح. ارے بولو نا یار، کہ ڈاکٹر صاحب پڑھاتے ہیں. یہ مدارس نہ ہوتے تو تمہارا نکاح پڑھانے والا تمہیں نصیب نہ ہوتا. اور یہ مدارس نہ ہوتے نا تو بیٹا جن علماء کرام کو کاڑیا کرتا نا، ستاتا نا، تو یہ مدارس نہ ہوتے تو تیری آخری جنازے کی نماز پڑھانے والا تجھے نصیب نہ ہوتا. مدارس کو معمولی مت سمجھو. میرے استاد، مجھے گرو ہے، فخر ہے کہ میں ایسے شخص کا شاگرد ہوں جس کے لیے کعبۃ اللہ کھولا جاتا تھا اور جس کے ہاتھ میں کعبہ کی چابی تھمائی جاتی تھی. میرے استاد حضرت مولانا ابو الحسن علی الحسنی الندوی یہ کہتے تھے مسلمانوں، 45-50 سال پہلے مولانا علی میاں ندوی نے کیا کہا تھا؟ یہ جملہ سننا. 45-50 سال پہلے مولانا علی میاں ندوی نے کہا تھا کہ مسلمانوں
گلی گلی میں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دو. کیا کہا تھا؟ گلی گلی میں. تو مولانا سمجھ میں نہیں آتا تھا 50 سال پہلے کہ مولانا کہہ رہے گلی گلی میں مدرسہ کھولو، تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ گلی گلی میں کھلیں گے تو کتنے جھگڑے ہوں گے. نہیں سمجھا؟ ارے سمجھے بھائی؟ اچھا وہ چمڑے بند ہو گئے. تو اس زمانے میں 50 سال پہلے مولانا علی میاں ندوی نے کہا تھا کہ مسلمانوں گلی گلی میں مدارس اور مکاتب کا جال بچھا دو. بات سمجھ میں نہیں آتی تھی مولانا، لیکن قسم اللہ کی آج بات سمجھ میں آ گئی کہ اس اللہ والے نے، اس دور اندیش عالم دین نے کیوں کہا تھا کہ گلی گلی میں مدرسہ کھول دینا. آج بات سمجھ میں آ گئی، کیونکہ شیطانوں نے، او مسلمانوں تم تو گلی گلی میں مدرسہ کھول نہیں پائے، شیطانوں نے ان کا مدرسہ گھر گھر میں کھول دیا. کھول دیا شیطان نے اپنا مدرسہ. اچھا شیطان کے مدرسے کو 1-2 ایکڑ زمین بھی نہیں لگتی. پٹیل صاحب شیطان کے مدرسے کو 1-2 ایکڑ زمین بھی نہیں لگتی. اتنا سا رہتا ہے شیطان کا مدرسہ، اتنا سا رہتا ہے، اور کہیں بھی بیڈ روم میں، ہال میں کہیں بھی چپک جاتا ہے. بولو کیا ہے؟ جی تو ذرا، ارے بولو نا، ٹی وی. زور سے بولو. ٹی وی. ٹی وی جس کے بغیر نہیں رہتی تیری بیوی. کیوں؟ ٹی وی جس کے بغیر نہیں رہتی تیری بیوی. کیوں؟ ابھی میرا فلم انڈسٹری میں بیان ہوا، ممبئی میں دعوت کے ساتھیوں نے سارے فلموں میں کام کرنے والے، سیریل میں کام کرنے والے، ناچنے گانے والے سب کو لا کر بٹھا دیا، میرا بیان کروایا. تو میں نے ان سے وہاں پر خود یہ کہا کہ دیکھو آج میری قوم کی بیٹیاں تمہیں دیکھ کر اپنا ڈریس اختیار کرتی ہے. کیوں؟ خان صاحب سے میں نے کہا، وہاں ویڈیو بنانے کی پرمیشن نہیں دی. میں نے خان صاحب سے کہا کہ دیکھو خان صاحب، لوگ میری قوم کے جوان تم کو ہیرو مانتے ہیں، تمہاری نقل کرتے ہیں. خان صاحب تم نے کان میں بالی پہنی تو میری قوم کے جوان نے بالی پہن لیا، تم نے ہاتھ میں چوڑی پہنی تو میری قوم کے جوان نے چوڑی پہن لیا. خان صاحب تم نے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی تو میرے قوم کے جوان نے پھٹی ہوئی پینٹ پہن لیا. اور میں نے کہا خان صاحب اگر 2025 کی کسی نئی فلم میں تم پائل پہن لو تو، ارے بولو نا یار، پائل پہن لے لوگ تمہیں ہیرو کہتے ہیں. میں نے کہا نہیں خان صاحب، تم ہمارے ہیرو نہیں ہے، ہمارے ہیرو تو ہے، ہمارے قائد تو ہے، ہمارے ہیرو ہے حضرت محمد مصطفیٰ. زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. ہو یارو. آج شیطانوں نے گھر گھر میں ان کا مدرسہ کھول دیا. اور اب مولانا گھر گھر میں مدرسے والی بات تو 15 سال پرانی ہو گئی، اب تو کچھ نہیں لگ رہا. یہ شیطانوں نے ہر ہاتھ میں اپنا مدرسہ کھول دیا. بولو، ہر ہاتھ میں. مفتی بھی محفوظ نہیں ہے. صحیح بولو، مفتی بھی ہر حال میں اور ہر ہاتھ میں شیطانوں نے اپنا مدرسہ کھول دیا. جو آج کا سب سے خطرناک دجال ہے، یہ میری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں، میرے جوان محفوظ نہیں ہے. مولانا 2 بجے رات تک کے قوم کے جوان آج موبائل پر لگے رہے، اور کمپنی ان کو کیا دے رہی ہے؟ 2 GB ڈاٹا. کیا دے رہی ہے؟ 2 GB ڈاٹا. جب اعلان کی کمپنی نے کہ 2 GB ڈاٹا دیا جائے گا تو میں نے میرے چینل سے کہا 2 GB ڈاٹا مت دے، 2 روٹی آٹا دے. لیکن آٹا نہیں دے گا، وہ کیا دے گا؟ ارے بولو ڈاٹا. اچھا سچ بتاؤ، آٹا کھائیں گا کہ ڈاٹا کھائیں گا؟ آٹا. مگر آٹا دے رہے کیا؟ نہیں، ڈاٹا دیں گے. کیوں؟ یہ لے بیٹا 2 GB ڈاٹا اور مر رات کے 2 بجے تک. تباہ ہو رہی ہے نسل. اور قسم خدا کی منظور پٹیل صاحب میں سینہ ٹھوک کر کہہ سکتا ہوں کہ نسلوں کو اگر بچانا ہے تو مدارس کی 4 دیواری ہی ان کے ایمان، اسلام اور عقیدے کی حفاظت کرے گی. بے شک. اس لیے مولانا علی میاں ندوی نے یہ بھی جملہ کہا تھا. سنو یہ جملہ او مسلمانوں. مولانا علی میاں ندوی نے یہ بھی جملہ کہا تھا کہ مسلمانوں یہ مدرسے، یہ جملہ سننا، مولانا نے کہا تھا مسلمانوں یہ مدرسے دین کے، ایمان کے، اسلام کے قلعے ہیں. کیا ہے؟ جیسے قلعے میں حفاظت ہوتی ہے نا دشمنوں سے، تو ایسی جب آپ کی نسل ان قلعوں میں آ جائے گی تو شکیل بن حنیف جیسے کتوں سے حفاظت ہوگی. نہیں سمجھا؟ آپ کی نسل
جب ان قلعوں میں آئی بیٹیاں، ہم کہتے ہیں آج جامعہ عائشہ للبنات کتنی بیٹیاں پڑھتی ہیں مفتی صاحب؟ 150 کے قریب۔ اور میرے یارو میں آپ سے کہتا ہوں، دیکھو آج میں جمعیت علماء کا ذمہ دار بھی ہوں، ایک سیاسی نیتا بھی ہوں، قسم اللہ کی مولانا عبدالرزاق صاحب جب کورٹ میں جاتا ہوں آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کورٹ میں ہم کو یہ سننا پڑتا ہے کہ مسلمان بیٹی وہاں پر یہ عرضی دے رہی ہے، اپیل کر رہی ہے اور خود درخواست دے رہی ہے، اور کیا لکھ رہی ہے درخواست میں؟ کہ میں اپنی مرضی سے اسلام اور ایمان کو چھوڑ رہی ہوں۔ ارے بولو ارتداد ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ مسلم لڑکیاں آج، اچھا نہیں لگ رہا مائک پر بولنا مجھے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں کی بیٹیاں رمیش، کیلاش، پرکاش اور گنیش کی زندگی کا حصہ بن رہی ہے۔ اور مولانا وہ کورٹ میں لکھا رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے اسلام اور ایمان کو چھوڑ رہی ہوں۔ اور اگلا جملہ سنو کیا لکھا رہی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگلا جملہ مسلمان کی بیٹی یہ لکھا رہی ہے، جس ماں نے، جس باپ نے اس کو 20-22 سال تک پالا، وہ عدالت میں یہ کہہ رہی ہے کہ میری جان کو میرے ماں باپ سے خطرہ ہے، ان پر مقدمہ درج کیا جائے اور میری جان کی حفاظت۔ او یارو، او گلبرگہ والو، او افضل پور والو، او کرناٹک والو، آپ پڑھاؤ قسم اللہ کی کالج میں اپنی بیٹیوں کو۔ آپ کے بڑے بڑے کالج ہے گلبرگہ میں، ہم کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اللہ کی قسم ہماری ایک ہی تمنا ہے مولانا کہ مسلمانوں اپنی بیٹی کو ڈاکٹر، انجینئر، لائر، وکیل، جج جو بھی بنانا ہے آپ کو ضرور بناؤ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے بچوں کو بیسک دین کی تعلیم، بنیادی دین کی تعلیم، ایمان کی، اسلام کی، قرآن کی اتنی تعلیم دے دو کہ کوئی شیطان، کوئی ڈاکو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے میں کامیاب ہو۔ مارکیٹ میں ڈاکو گھوم رہے ہیں، مارکیٹ میں ڈاکو گھوم رہے ہیں، کیوں؟ آپ کے گلبرگہ میں 300 جوان، اور عام جوان نہیں، دین سے جڑے ہوئے جوان، کیوں بھائی؟ عام جوان نہیں، دین سے جڑے ہوئے جوان۔ یعنی آپ سوچو کہ ڈاکو کتنی محنت کر رہے ہیں اور ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اور سچی بات بتانا افضل پور والوں، مسلمانوں کے پاس میں ایمان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہے؟ ارے بولو، ایمان چلا گیا ہمارے پاس بچتا کیا ہے؟ ارے بولو، کچھ نہیں۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ جو مدارس ہے نا، دیکھو مجھے افسوس بھی ہوا، گلبرگہ میں نے دیکھا شاندار کروڑوں اربوں روپے کی کالج اور اسکول کی عمارتیں، اربوں روپے کی، اللہ مبارک کرے، اللہ ان کو بہترین بدلہ دے، کوئی بات نہیں، لیکن مجھے بتاؤ کیا ایسی عمارتیں تمہارے مدرسوں کی ہے؟ سچی بتا، برا مطلب نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم مدارس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے نا، ہم مدارس کو اہمیت ہی نہیں دے رہے نا، کہ مدارس میں کوئی اہمیت رکھتے ہیں کہ مدارس میں کیا بنتے ہیں۔ ارے قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں کہ مدارس کے پڑھے ہوئے بچے آج جو نسلوں میں دین پھیلا رہے ہیں، یہ جو مسجدوں میں نماز پڑھا رہے ہیں، یہ تمہاری ہماری اولاد کو مکتب پڑھا رہے، قرآن پڑھا رہے، دین پڑھا رہے، اللہ کی قسم ان کا احسان ہم زندگی بھر چکا نہیں سکتے۔ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف ڈال نہیں رہے، حافظ عالم نہیں بنا رہے، کیوں؟ اور مدارس دین کے قلعے ہیں، ایمان کے قلعے ہیں، ہم اس کی اہمیت کو سمجھ نہیں پا رہے۔ چلو آؤ بس 2-3 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا انہی کو سمجھا کر بات ختم کروں گا۔ دیکھو ایک آیت میں نے پڑھا خود تعلیم کی اہمیت پر، قرآن کی سب سے پہلی آیت ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ او افضل پور والو سنو، قرآن میں روزے کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں زکوٰۃ کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں نماز کا حکم پہلے نہیں آیا، قرآن میں حج کا حکم پہلے نہیں آیا۔ ہم تو سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ اسلام میں تعلیم کی یہ اہمیت ہے کہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سب کا حکم بعد میں آئے۔ سب سے پہلے جو آیت اتری وہ ہے اقرا، اور اقرا کے معنی ہوتے ہیں پڑھو۔ کیا ہوتے ہیں؟ پڑھو۔ لیکن میرے استاد مولانا علی ندوی کہتے تھے کہ اقرا کا حکم تو آیا، پڑھنے کا حکم تو آیا، مگر آگے جملہ ہے بسم ربک، یعنی وہ پڑھو جو تمہیں تمہارے رب سے جوڑ دے۔ ورنہ آج دنیا پڑھ کر لوگ ناستک ہو رہے، ناستک سمجھتے دہریے زبان۔ ایک بچے نے کہا نا ابھی تقریر میں، اتنی پیاری پیاری، مولانا مبارکباد آپ کو، ماشاءاللہ ایسا لگ رہا تھا کہ اب تو شکیل بن حنیف کا زندہ رہنا مشکل ہے۔
انداز میں بچے تقریر کر رہے تھے. اچھا ایک اور خاص بات میں نے اسٹائل دیکھا, کیونکہ میں جہاں روزانہ الگ الگ اسٹیٹ جاتا ہوں تو میں نے یہاں پر دیکھا, دیکھو ناموں کے اثر پڑتے ہیں, نام کے اثر. اگر اس کو کلبرگی کہہ لے, پتھروں کا شہر کہہ لے, دیکھو میں کیا کہہ رہا ہوں ذرا سنو, اگر اس کو پتھروں کا شہر کہہ لے تو پتھر کی صفت کیا ہوتی ہے؟ ارے بولو سخت. تو ہر بچہ آ رہا تھا الحمدللہ رب العالمین, ایک دم سخت انداز میں, اور بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے آگے دشمن ٹکنے والا, ارے بولو نہیں, اتنا سخت ہے کہ اس کے آگے دشمن ٹکنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ مولانا پٹیل صاحب, انشاءاللہ ہمارے بچے یہاں سے جو جائیں گے مارکیٹ میں, کوئی شیطان کوئی دشمن ان کے سامنے ٹکے گا نہیں. کوئی یہ دین کے سپاہی ہوگے, یہ قرآن کے سپاہی ہوگے, یہ اللہ کے دین کے علمبردار ہوگے, یہ نبی کے دین کے علمبردار ہوگے. کوئی شکیل بن حنیف یا کتنے بھی آ جائے, انشاءاللہ یہ مدارس کے بچے ایسے ہوگے کہ مارکیٹ میں جائیں گے اور کسی بھی دہریے کو, کسی بھی ایسے شخص کو جو نبوت کے علمبردار کے خلاف ہو, اسے ٹکنے نہیں دے گا انشاءاللہ. کون زور سے انشاءاللہ؟ کیوں؟ لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا, دیکھو اللہ یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم, اللہ کہتا ہے اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو, واہلیکم اور اپنے گھر بار والوں کو, نارا جہنم کی آگ سے. میری بیٹی ہے یہاں پر بیٹھی ہے, میری بہنیں یہاں پر بیٹھی ہے, او میری بیٹیوں, اللہ بڑے پیار سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے. جہنم کی آگ سے مدارس میں ڈالو, ان کو پڑھاؤ. اور آخری باتیں سن لو, مجھے گرو ہے کہ مدرسے میں آپ کا بچہ پڑھے گا نا تو وہ اخلاق بھی سیکھے گا, کردار بھی سیکھے گا, چرتر بھی اس کا اچھا ہوگا, کیونکہ مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے الجنت تحت اقدام الامہات, ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے, مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے الوالد اوسط ابواب الجنہ, باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے, مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے العم والد والخالۃ والدہ, چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہے, خالہ کا مرتبہ ماں کے برابر ہے, مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے. کیوں بھائی؟ یہ اسکولوں میں نہیں پڑھایا جاتا. اسکول میں تو میں ہنستے ہنستے کہتا ہوں کہ انگلش میڈیم میں گیا تو وہ ماں کو بولتا موم, کیا بولتا موم, اور باپ کو بولتا ڈیڈ. گیا ڈیڈ یعنی ارے بولو گیا. ہم انگلش پڑھانے سے منع نہیں کرتے, ہم کیا کہتے ہیں دیکھو بچے خود بولیں گے. ہمارے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں انگلش نہیں پڑھ رہے, دیکھو ہمارے بچے خود بولیں گے. اے پیارے بچوں زور سے بولو, یہ دیکھو بچے خود بولیں گے اے فار, زور سے اے فار ایپل, بی فار بال, سی فار کیٹ, ڈی فار ڈاگ. کیٹ یعنی بولو زور سے, کیٹ یعنی بلی, ڈاگ یعنی کتا. کتے بلیاں پڑھ رہے بھائی اسکول میں کیا پڑھ رہے؟ ابھی آپ نے خود پریکٹیکل دیکھ لی, کیا پڑھ رہے؟ کتے بلیاں پڑھ رہے. ہم پھر بھی کہتے پڑھاؤ, کتے بلیاں بھی پڑھاؤ, لیکن ہماری تمنا کیا ہے؟ اے فار ایپل, اے فار اللہ, بی فار بال, بی فار بسم اللہ. بس ہماری تمنا کیا ہے؟ ارے بھائی اے سے اس کو ایپل بھی پڑھاؤ اور اس کو بتاؤ کہ بیٹا اے سے اللہ آتا ہے, بی سے اس کو بال بھی پڑھاؤ مگر اس کو بتاؤ کہ بی سے ارے بولو بسم اللہ بھی آتا. ورنہ اس نے تہذیب سکھانی, کچھ سکھانی, تو پھر وہاں پر وہ کیا پڑھ رہا ہے اور پھر اس کے اخلاق کیسے بن رہے ہیں سب جانتا ہے. یہ بیٹیاں آج 150 بیٹیاں ہمارے پاس پڑھ رہی ہے. یہ دیکھیے جملہ کیا کر رہا ہوں, 150 بیٹیاں جامعہ عائشہ للبنات میں پڑھ رہی ہے, پردے کے ساتھ, نقاب کے ساتھ, حجاب کے ساتھ. یہی تمہاری بیٹیاں افضل پور والوں اگر کرسچن کی اسکول میں جائے گی, عیسائی مشنریز کے حوالے جائے گی, تو یہ بیٹیاں پردے میں نہیں ہوگی, نقاب میں نہیں ہوگی, یہ اسکرٹس میں جائے گی, یہ آدھے کپڑوں میں جائے گی. میں کہتا ہوں پٹیل صاحب کہ جو بیٹی 20 سال تک کے آدھے کپڑوں میں گئی, اس کے بعد میں اگر ماں باپ تمنا کرے کہ اس کو نقاب پہنایا جائے, اس کو نقاب اچھا ہی نہیں لگے گا. بولیا, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں اسکولیں تمہاری خود کی ہو, کالج تمہارے خود کے ہو, تاکہ جب تمہارے خود کے رہیں گے تو پھر
تمہاری بیٹیاں حجاب اور نقاب اور پردے کے ساتھ آئے گی اور کوئی شیطان پھر ان کے حجاب اور نقاب کو نوچنے کی کوشش نہیں کرے. ہم تو کہہ رہے ہیں پڑھاؤ، لیکن افضل پور والوں بس اپنی بات کو ختم کرتے کہوں گا کہ ان مدارس کو معمولی نہ سمجھو. اور یہ جملہ سنو کہ اللہ کے واسطے مدارس کی بنیاد بہت اہم ہے. مولانا علی ندوی نے کہا تھا کہ گلی گلی کھولنا، گلی گلی. آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنی ہر مسجد کے مکتب کو مضبوط کرو. بیسک ایجوکیشن، بنیادی تعلیم، اپنے مدارس کے مکاتب کو بھی مضبوط کرو. اور افضل پور والوں ارے کبھی آ جایا کرو، ناظم صاحب سے پوچھا کرو، فلاح کے ناظم صاحب سے، ناظم صاحب کیا چل رہا ہے، کیا ضرورت ہے، کیا کریں. اور میرے یارو سنو، اور میرے یارو یہ جو مدرسے ہیں نا، ہمیں فخر ہے کہ گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر ہمارے مدرسے نہیں چلتے. اور کبھی ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں اور ہمارے اکابرین نے مدرسوں کے لیے گورنمنٹ کی بھیک کو لینا پسند نہیں کیا. اندرا گاندھی کا زمانہ تھا، اندرا کی حکومت تھی، مدثر صاحب مولانا علی ندوی کے زمانے میں اندرا نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدارس کو گرانٹ دے، پیسہ دے. ندوی صاحب میرے آپ کے استاد کو اندرا نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ مدرسوں کو پیسہ دیں جیسے اسکول کالج کو دے رہے ہیں. تو بھائی کتنی اچھی بات تھی. اگر وہ لے لیتے تو ہم بھی 7,000 کے بجائے 70,000 والے رہتے. صحیح ہے نا؟ ہم بھی 7,000 کے بجائے 70,000 والے رہتے. لیکن نہیں، وہ اللہ والے سمجھتے تھے کہ اگر گورنمنٹ کا پیسہ ہمارے حلق میں آ گیا اور مدرسوں میں آ گیا تو پھر مدرسوں میں بھی ہم اپنی مرضی سے دین، ایمان اور اسلام پڑھا نہیں سکتے. وہ دور اندیش تھے، وہ دور اندیش تھے، انہوں نے حلق میں آنے نہیں دیا. اس لیے کہہ رہا ہوں افضل پور والوں کہ ان مدارس کی حفاظت کرو. یہ گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے. ارے گورنمنٹ تو پہلی بھکاری ہے، یہ ہم کو کیا دیں گے. ارے بھائی دیکھو ایک کہاوت سنی کیا آپ نے، بلی کی نظر چھیچڑوں پر. سنے کہاوت یہ مولانا کہاوت ہے نا، بلی کی نظر چھیچڑوں پر تو بلے کی نظر وقف پر. نہیں سمجھا؟ وقف پر. ارے یہ بھکاری ہے. آج میں گیا حضرت گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے آستانے پر، میں نے دیکھا اوہ اتنی بڑی جگہ اور پھر اتنے کالجز. میں نے کہا اسی لیے بلے کی نظر کائے پر ہے. ارے بولو وقف پر. لیکن میں نے ناگپور میں جو RSS کا گڑھ ہے، اتوار کے دن وہاں پر تھا میں، تو میں نے کھل کر کہا مولانا قاسمی صاحب، میں نے کھل کر کہا کہ یاد رکھو وقت کی حکومت سن لے. اور میں وائرل مفتی ہوں، ابھی میرا بیان وائرل ہوگا. میں کون سا مفتی ہوں؟ میں منہ کھولتا ہوں اور آپ کیا سمجھ رہے کہ آپ کا پروگرام افضل پور میں چل رہا ہے؟ مجھے امریکہ، لندن، جاپان، انگلینڈ، سعودی، گلف کنٹریز پوری دنیا دیکھتی ہے. تو اب یہ پروگرام صرف افضل پور میں نہیں چل رہا. تو اب سن لو، حکومت سے بھی میں کہہ کے جا رہا ہوں، کرناٹک میں بھی کہہ کے جا رہا ہوں کہ ہم اتنی ڈینجر قوم ہیں. یہ جملہ سننا، حکومت کو خبردار بھی کرنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اتنی ڈینجر قوم ہیں کہ سگا بھائی اگر ایک بالشت ہماری زمین میں گھس گیا تو الحمدللہ ہم اس کو نہیں چھوڑتے. ارے بول صحیح بات، اللہ کا کرم ہے، اس کو بھی ہم اتنی ڈینجر قوم ہے کہ سگی بہن اور سگا بھائی اگر گھس گئے ایک بالش تب اس کو نہیں چھوڑتے. تو وقف میں گھستے دیکھے. ارے بولو، اور وقف تو جائیداد کس کی ہے؟ ارے سنو مسلمانوں، میں تم کو بھی کہہ رہا ہوں اور حکومت کو بھی کہہ رہا ہوں کہ وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ ٹرسٹی، یہ متولی، یہ سجادہ نشین، یہ مدرسوں کے مالک، یہ مسجدوں کے ذمہ دار، یہ صرف چوکیدار ہے، نوکر ہے، رکھوالے ہے. یہ مالک ارے بولو نہیں ہے. مسلمانوں آج یہ خبیث کیا کریں کہ ہم تو جو مسلمانوں نے اوقاف کو دبا لیا ہے ہم اس کو چھڑانا چاہتے ہیں. ارے اگر ہم بھی سچ مچ نہ دبا دے تو آج یہ خبیثوں کو یہ موقع. ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ وقف کا مالک، اور میں نہیں کہہ رہا ہوں، شریعت کہہ رہی ہے کہ وقف جو چیز، میں مفتی ہارون ندوی اگر مرنے سے پہلے میں نے کہہ دیا کہ یہ میری زمین یا میرا فلیٹ میں وقف کر رہا ہوں اللہ کے نام پر، تو اب اس کے ساتھ 12 پر نام کس کا لگ گیا؟
7-12 پر کس کا نام لگ گیا؟ اللہ کا. تو میں حکومت سے بھی کہتا ہوں کہ وقف کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے، اور ہم اللہ کی جائیداد کو 1 انچ کسی خبیث کے حلق میں جانے نہیں دیں گے. کہو زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہے نا؟ کہو زور سے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور حکومت کو بھی میں سمجھاتا ہوں کہ دیکھو باولے چالے نہ کو کرو. ایک جملہ بول کر بات ختم کروں گا مولانا. میں نے ناگپور میں کہا کہ کورونا کا ہندوستان آنے کا موڑ نہیں تھا. نہیں سمجھا؟ کورونا کا قسم اللہ کے ہندوستان آنے کا موڑ، کورونا کا نہیں موڑ تھا ہندوستان آنے کا. مگر میں حکومت کو سمجھایا، ابھی وقف پر بھی سمجھا رہا ہوں کہ جب بھی تم نے بدماشی کیے، شاہین باغ، دلی کے شاہین باغ سے لے کر گلبرگہ، اور گلبرگہ سے لے کر ہندوستان کے گاؤں گاؤں میں مسلمان دھرنے دے رہا تھا جب حکومت NRC اور CAA کی بات کر رہی ہے. حکومت کے کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہم نکال کر رہیں گے، ملک سے بھگا کر رہیں گے. مسلمان 1 سال تک کے دھرنا دے رہا تھا کہ نہیں جائیں گے، ہم یہیں کے ہیں، کاغذ بھی ہم نہیں دکھائیں گے. کیوں؟ 1 سال تک مسلمان چلاتا رہا، حکومت نے نہیں مانی، تو پھر اللہ نے منوایا اور اللہ نے کورونا کو بھیج دیا. نہیں سمجھا؟ ورنہ کورونا کا موڈ یہاں آنے گا نہیں تھا. ارے بولو نہیں تھا. کورونا آ گیا. چائنا وائنا نہیں بھیجا. ہم تو بولتے ہیں کورونا کا لانے والا بھی زور سے بولو اللہ، اور کورونا کا بھگانے والا بھی اللہ. اب کورونا آ گیا تو کیا ہوا؟ کورونا آنے کے بعد فائدہ یہ ہوا کہ حکومت جو مسلمانوں کو ملک سے نکالنے کی بات کرتی تھی، وہی حکومت اب مسلمانوں کو کہنے لگی، جب کورونا آ گیا ہمارے موبائل میں گھس گھس کر کہنے لگی کرپیا اپنے گھروں میں رہیں. ملک چھوڑنا تو دور کی بات، بیٹا گھر سے بھی باہر. بھائی کچھ سمجھے؟ ملک چھوڑنا تو بہت دور کی بات، بیٹا گھر سے بھی باہر نکلا تو ڈنڈے کھائے گا. اور کھائے ڈنڈے، ارے بولو کھائے. تو حکومت کو سمجھا رہا ہوں میں کہ دیکھو اللہ کے پاس، اللہ سپر پاور ہے. ایک بچے نے خدا اللہ پر تقریر کی ہے نا، تو میں نے کہا کہ اللہ از گریٹ پاور، اللہ از سپر پاور. اکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سپر پاور. اور اللہ نے کورونا کے وقت بھی دنیا کو دکھایا کہ دیکھو سپر پاور میں ہوں. میں نے چھوٹا سا نہ دکھنے والا وائرس بھیجا، تمہاری پوری دنیا لاک ڈاؤن ہو گئی. کیا ہو گئی؟ ارے بولو نا. کوئی علاج تھا کیا تمہارے پاس؟ نہیں. اللہ کی نہ دکھنے والی فوج تھی. وہ کیا تھی؟ دکھ بھی نہیں رہا تھا. بس حکومت اتنا ہی کہتی تھی ہاتھ دھوتے رہو ورنہ زندگی سے ہاتھ بس آدمی دھوتا تھا. تو اللہ نے دکھایا کہ سپر پاور میں ہوں. ابھی دیکھو یہ فلسطین کے حالات. یہ ٹرمپ جب الیکشن جیتا تو ٹرمپ کیا کہہ رہا تھا کہ میں 20 تاریخ کو کرسی سنبھالنے والا ہوں، صدارت کا حلف لینے والا ہوں، پریزیڈنٹ کی شپث لینے والا ہوں. کیوں؟ اور کیا کہا اس نے 7-8 دن پہلے؟ او مسلمانوں سدھر جاؤ. شام فلسطین کو سب کو دھمکی دیا کہ 20 تاریخ سے پہلے سدھر جاؤ ورنہ تمہارے ملکوں کو جہنم بنا دوں گا. صبح یہ بیان دیا اور رات میں اللہ نے ٹرمپ کو جہنم کا نقشہ دکھا دیا. ارے بولو ہوا کہ نہیں؟ سپر پاور امریکہ 1 مہینے تک کے آگ نہیں بجھا پایا. اور سنو یہ بھی سنو، 1 مہینے میں امریکہ میں اتنی تباہی ہوئی کہ 18 مہینے میں غزہ میں جتنی تباہی نہیں ہوئی 1 مہینے میں تباہی ہوئی. اچھا اس میں کسی کا نام بھی نہیں لے سکتے؟ نہیں سمجھا؟ کسی کا؟ تو میں افضل پور والوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ سپر پاور اللہ ہے، گریٹ پاور اللہ ہے. کیوں؟ حکومت سے ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ وقف پر بے وقوفی مت کرو ورنہ پھر کورونا. ارے بولو نا یار. آخری بات سن لو. اور یاد آ گئی مفتی صاحب کہ 2-3 پترکار، ہندو پترکاروں نے مجھ سے پوچھ لیا، مفتی صاحب بڑی انٹرسٹنگ بات، 2-3 پترکاروں نے مجھ سے پوچھ لیا، میں پترکاروں کا ادھیکش ہوں، ہندو پترکاروں نے، یار مفتی صاحب ایک بات بتاؤ، کورونا میں تمہارے مسلمانوں کے محلوں میں ہم جا رہے ہیں تو ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ کورونا یہاں پہ آیا. میں نے کہا بالکل صحیح بات ہے. ہم لوگ ماسک بھی باہر نکل رہے تو ماسک داڑھی پر لگا کر نکل رہے ہیں. کہ اگر پولیس والا آ گیا تو وہ داڑھی سے ماسک آ جائے گا، ناک پر جائے گا.
تو یار کیا عجیب ہے تمہارے آپ لوگ ذرا بھی احتیاط نہیں کر رہے ہیں. مگر بولے تعجب کی بات ہے مفتی صاحب تمہارے لوگ کم مر رہے ہیں. کیا کہا؟ کم مر رہے ہیں. تو میں نے کہا جواب دوں لکھے گا؟ دیکھو مولانا جواب کیا دیا میں نے کہا تم کہہ رہے ہو کہ مسلمان محلوں میں احتیاط نہیں ہو رہا, اس کے باوجود بھی مسلمان ارے بولو کم مر رہے ہیں. تو میں نے کہا بدماشی تمہاری ہے نا میڈیا والوں. میں نے کہا کہ کورونا پوری دنیا میں گھوم رہا تھا. کورونا کینیڈا گیا, جاپان گیا, امریکہ گیا, انگلینڈ گیا, مکہ گیا, مدینہ گیا. کورونا کو کسی نے چھیڑخانی نہیں کیا, کسی نے کورونا کو انگلی نہیں کیا. مگر تم بدماشوں نے کیا کیے کہ کورونا کو ہندوستان لائے تو سیدھا اس کو دلی ایئرپورٹ پر اتارے. کہاں اتارے؟ دلی ایئرپورٹ پر اتارے. وہاں سے کورونا کو زبردستی ٹیکسی میں بٹھائے, ٹیکسی میں بٹھا کے اس کو سیدھا مرکز میں گھسا. نہیں سمجھا؟ مرکز میں اس نے وضو کرا, وضو کر کے اس کو تم نے مسلمان بنا دیے اور پھر لکھ دیے کہ کورونا کہاں سے آیا. ابھی یہ چل رہا تھا نا کورونا کہاں سے آیا, مرکز سے آیا. تو میں نے کہا ذرا سوچو جو کورونا کو زبردستی پکڑ کر تم نے مرکز میں گھسا کر اس کو مسلمان بنا دیے تو کورونا بے وقوف تو ہے نہیں. جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو کیوں مارے گا؟ جب وہ مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں کو او میرے یارو ہنستے ہنستے میں نے ایمان کی بات بھی آپ کو سمجھا دیا. اور یارو معمولی مت سمجھو. اب مجھے بتاؤ بس آخری جملہ کہ یہ مدرسے گورنمنٹ کی بھیک اور خیرات پر نہیں چلتے. اس لیے میں افضل پور والوں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مدرسے کی ضرورتوں کا پورا خیال رکھنا. زور سے کہو انشاءاللہ. اچھا دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ مدارس کو ہم چلائیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ انشاءاللہ. دیکھیے ماشاء اللہ. اچھا آسان طریقہ ہے, رمضان میں سب زکات نکالے گی کہ نہیں؟ دیکھو اب جملہ سنو. میں چندہ نہیں کر رہا والا, میں چندہ نہیں کر رہا ہوں, لیکن سنو اگر اللہ نے دینے والا بنایا نا تو خوشی منانا کہ میرے مولا تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا. ورنہ تو ہاتھ میں کٹورا تھما کر ہے نا, ہاتھ میں کٹورا تھما کر تو گیسو دراز رحمت اللہ علیہ کے دروازے پر بھکاری بنا کر کھڑا کر سکتا تھا. تو دینے والا بنایا افضل پور والوں تو خوشی منانا کہ میرے مولا تیرا کرم ہے, تیرا احسان ہے کہ تو نے دینے والا بنایا, ورنہ تو بھکاری بھی بنا سکتا تھا. تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں زکات خوب نکالنا, زیادہ نکالنا, گن گن کے مت نکالنا. اور میں آپ سے کہتا ہوں یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں مولانا, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں قسم اللہ کی, یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سچ بتاؤ, یہ جملے پر دھیان دینا, ہاتھ اٹھا کر مجھے بتانا اس مجمع میں کون اتنا غریب ہے جو رمضان میں 1000 ہمارے مدرسے کو نہیں دے سکتا. کس کو اللہ نے اتنا فقیر بنایا وہ ہاتھ اٹھاؤ. دیکھیے کوئی نہیں ہے. یعنی یہ مان رہے ہیں اب صاحب مفتی صاحب یہ مان رہے ہیں کہ اللہ نے ہم کو اتنا فقیر تو نہیں بنایا کہ ہم سال میں ایک بار رمضان میں 1000 روپے نہیں دے سکتے. تو اب تم نے مان لیا اس بات کو, اور اللہ جانتا ہے کس کے پاس کتنا ہے. جی ایس ٹی والے نہیں جانتے, ای ڈی والے ارے بولو نا نہیں جانتے, سی بی آئی, لیکن اللہ جانتا ہے. جو اللہ دینا جانتا ہے پھر وہ چھیننا بھی جانتا ہے. تو اب دونوں ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ ہم اپنے اس مدرسے کو رمضان میں 1000 تو کم از کم دیں گے. دونوں ہاتھ سارے پبلک اٹھاؤ. ماشاءاللہ مفتی صاحب ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر دے. بہت شاندار پروگرام, دھنیہ واد, بدھائی, مبارکباد. آج فلاح کا پروگرام سن کر بہت اچھا لگا. اور مولانا کوئی مبالغہ آ رہا نہیں, کوئی آپ کے منہ پر تعریف نہیں کر رہا ہوں, قسم اللہ کی یہ 2 مہینوں میں ہندوستان کے تقریباً 1000 مدرسوں میں جانا ہوا. جس انداز میں آپ کے بچوں نے تقریر کیے, آپ کے میں منہ پہ کبھی تعریف کرتا نہیں, لیکن اللہ کی قسم آج آپ کے بچوں نے جس انداز میں تقریر کی ہے پورے 2 مہینے میں مجھے کہیں بھی ایسی تقریر اور یہ انداز سننے کو نہیں ملا. ایک بار حوصلہ افزائی کے لیے, ہمارے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ہمارے علماء کی حوصلہ افزائی کے لیے زوردار تالیاں آپ بجا دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام رہا. فلاح علماء دیوبند زندہ باد, جمعیت علماء دیوبند زندہ باد. تو آپ کا یہ پروگرام بڑا شاندار رہا.
بیٹیوں نے بھی بڑی اچھی تقاریر وغیرہ پیش کی. میں ماؤں بہنوں سے بھی کہوں گا کہ اپنی نسلوں کی فکر کرے, ان کے دین کے ایمان کی فکر کرے. بہت شاندار پروگرام یہاں پر لیا. افضل پور میں آج پہلی بار یہاں پر آیا تو اب مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے کہ میں بھی افضل ہو گیا, میں بھی افضل ہو گیا. بہت بہت مبارکباد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.